آج معاشرے میں طلاق کیوں اتنی زیادہ ہے؟ کبھی سوچا؟ ہاں، پہلے تصور بھی نہیں ہوتا تھا بندہ شادی کرنے کے بعد طلاق لے گا. آج 2 مہینے نہیں گزرتے گھروں میں انبن. آج شادیاں تو ہیں لیکن محبتیں نہیں. شوہر کو بیوی اچھی نہیں لگتی، بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے جسم کو اس طرح مینٹین نہیں کیا جس طرح خدا نے بتایا. ہاں؟ پیٹ کو بھوک دو گے، سندھی میں بولتے ہیں نا بھوک ہمیں بسر بلو. کیوں؟ بھوک میں بندے کو پیاز بھی اچھا لگتا ہے. بھوک ہے نا، پیٹ بھرا ہوا ہو پیاز اچھا نہیں لگے گا. کون کھائے گا پیاز کے ساتھ روٹی؟ کون کھائے گا لسی کے ساتھ روٹی؟ پیٹ بھرا ہو نا تو انسان بڑی بڑی ڈیمانڈ کرتا ہے، کوئی ایسی چیز لا، میرا من نہیں ہے کھانے کو کیونکہ تجھے بھوک ہی نہیں ہے. بھوک ہو تو تجھے کھانا مزہ دے نا. اسے بھوکھا رکھ، پھر اسے کھانا دے، اسے کیا ملے گی؟ لذت ملے گی. اسی طرح مولا فرماتے ہیں جس انسان کی آنکھیں ہرز ہیں، ہرزگی مطلب یہ آنکھوں کو بھوک نہیں دیتا. آپ جسے دیکھنا چاہے دیکھتا ہے. اب اس نے روڈوں پر لوگوں کے ناموس کو دیکھا، فلموں میں اداکاروں کو دیکھا، ڈراموں میں اداکاروں کو دیکھا، یعنی دن بھر دیکھا دیکھی. فیس بک پر، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ یہ دیکھے جا رہا ہے. اسے پتا نہیں ہو رہا کہ میرے اوپر اثر کیا ہو رہا ہے. اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ چاہتا ہے دنیا میں تو سکون کے ساتھ بھی رہے، لذت بھی حاصل کرے. اگر اللہ کی مرضی پہ نہ چلا تو کوئی لذت تجھے نہیں ملے گی، ہمیشہ بے سکونی اور عدم اطمینان کی زندگی گزارے گا. اب یہ جوان ڈرامے بھی دیکھے، فلمیں بھی دیکھے. اب یہ نہیں کہ ڈرامہ دیکھنا حرام ہے، اب ڈرامہ دیکھے اس مختلف خواتین آتی ہیں، ان کے چہروں کو گور گور کے دیکھے، بستی میں چلے وہاں دیکھے، ٹک ٹاک پہ دیکھے، فیس بک پہ دیکھے. اب یہ جوان، یہ آدمی، یہ انسان جس نے اپنی 20 سال 25 سال 30 سال کی زندگی میں مثلا 2 سے 3 ہزار چہرے دیکھ لیے ہیں. 2 سے 3 ہزار چہرے. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ دن میں کتنی عورتوں کا چہرہ دیکھتے ہو؟ پتہ ہی نہیں ہمیں. کبھی یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ میری آنکھوں نے آج کتنی خواتین کے چہرے کو دیکھا اور کتنے چہرے پر میری آنکھوں نے فوکس کیا؟ جب فوکس ہوتا ہے تو وہ تصویر انسان کے دماغ میں چلی جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو آنکھیں ہرز ہو جاتی ہیں، اگر اس کو بھوک نہیں دو گے تو اس کے اندر ہرس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے. لہذا انسان جب حسین سے حسین کو دیکھتا ہے تو حسین سے حسین کی ڈیمانڈ کرتا ہے. جب بہتر سے بہتر کو دیکھتا ہے تو بہتر سے بہتر کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اب بندے کے پاس مثلا آئی فون 12 ہے، یہ 13 کی خواہش نہیں کرے گا، لیکن جب 13 بن گئی، ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لی، اب اسے اپنی 12 اچھی نہیں لگے گی. نیا ماڈل گاڑی کا لے کر آیا، گاڑی چلا رہا ہے بڑا خوش، اچانک کسی نے کہا بھائی اس سے بھی نیا ماڈل آ گیا، اچھا اس کے فنکشن تو دکھاؤ، اس کے فیچرز تو دکھاؤ. اب دیکھا فوراً اپنے باپ کو بولا یہ گاڑی بیچتے ہیں، نئی والی لیتے ہیں. تمنا کب پیدا ہوتی ہے؟ جب تو چیزوں کو دیکھتا ہے، جب اس سے بہتر شے کو دیکھتا ہے، تمہارے وجود میں ہرس پیدا ہوتا ہے، اور جب ہرس پیدا ہوتا ہے تو اسے پانے کی کوشش کرتا ہے. اب 2 چیزیں ہیں، ایک مرتبہ تو جیب میں پیسے ہیں، بندے نے دیکھا چیز لے لی. ایک مرتبہ جیب خالی، بندہ ہے کنگال، وہ ڈیلی جا رہا ہے بازار میں. کئی خواتین آپ نے دیکھی ہیں پیسے نہیں ہوتے لیکن سونے کی دکان پہ 2 گھنٹے کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ کبھی بازاروں میں آپ نے دیکھا ہے پاگل عورتیں سونے کی دکان پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. بھائی تمہارے پاس پیسے ہی نہیں چوڑی لینے کے، رنگ لینے کے، کیوں کھڑی ہو؟ ہرس پیدا کر رہی ہے اپنے اندر، اپنے وجود کو بے سکون. اب سونا دیکھ دیکھ کے گھر جاتی ہے، پھر رات کو سوتی ہے، خواب میں بھی وہی سونا آتا ہے کہ میں دکان پہ گئی اتنی چوڑیاں مل گئی، روڈ پہ جا رہی تھی چوڑی مل گئی. خواب میں دیکھتی ہے شوہر میرے لیے چوڑیاں لایا ہے، اور اٹھتی ہے تو وہ چوڑی نہیں، وہی پیاز اور ٹماٹر لاتا ہے گھر میں. پھر اسے غصہ آتا ہے کہ چوڑی لے کر میرے لیے نہیں آیا. مطلب تو نے حسرت پیدا کی، تم نے ہرس پیدا کیا، اور اپنے گھر کے سکون کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ اپنا سکون، شوہر کا سکون، بچوں کا سکون تباہ ہو برباد کر دیتی. اسی طرح یہ جوان
جو ڈرامے میں، فلموں میں، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر مولا کی بات کو نہیں سنتا، ہزار چہرے دیکھتا ہے۔ اب اس کی ہوتی ہے شادی، ہاں بھائی شادی ہو گئی، شادی کی پہلی رات گھونگھٹ اٹھاتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے، ہاں، اور جیسے دیکھتا ہے نا فوراً ہزار چہرے سامنے آتے ہیں۔ کہتا نہیں اس کی آنکھیں اچھی نہیں، اس کی اچھی تھی، اس کا ناک اچھا نہیں، اس کا اچھا تھا۔ اب عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے، نہ اس کو ان جیسا بنا پائے گا، نہ ان کو اپنے گھر میں لا پائے گا۔ محبت ختم ہو گئی، کبھی اس کو اس بیوی سے محبت نہیں ہوگی۔ کئی ایسے آپ نے مرد دیکھے ہیں شادی کرنے کے بعد بھی ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں نا، کیونکہ سکون ہی نہیں ہوتا ان کو نا۔ ان کو چار بھی مل جائے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ تو ڈیلی ہزاروں کو دیکھ رہا ہے، تجھے سکون کیسے ملے گا؟ لیکن جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، پرہیز کا مطلب کیا؟ کھانے کی پرہیز، بھائی چکنائی نہیں کھاؤ، کولیسٹرول ہوگا پرہیز کرو، نمک نہ کھاؤ بی پی ہائی ہوگا پرہیز کرو، میٹھا نہ کھاؤ شوگر کے مریض ہو ہائی ہو جائے گا پرہیز کرو۔ اب پرہیز نہیں کرے گا تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کب پرہیزگار بن۔ متقی کا مطلب ہر اس شے سے پرہیز کر جو تجھے کیا دیتی ہے؟ نقصان دیتی ہے۔ اب جو بندہ متقی ہے، جس نے کبھی آنکھیں ادھر ادھر نہیں گھمائی، ہاں آدمی روڈ پہ چلتا ہے، کبھی ڈرامہ دیکھتا ہے، کئی تصویریں نظر آ جاتی ہیں، لیکن فوکس نہ کر۔ یہ سائیکولوجیکلی پرووڈ ہے۔ اگر آپ نے میرا چہرہ ایسے دیکھا نا، ایک بار نگاہ پڑی اور آپ آگے چلے گئے، وہ چہرہ آپ کے اندر سیو نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے ایک بار دیکھا، پھر آپ نے غور سے دیکھا۔ غور سے مطلب غور سے آنکھوں کو دیکھا، غور سے ناک کو دیکھا، مطلب کوئی آپ سے پوچھے اس کی آنکھیں کیسی، آپ کو یاد ہو، ہونٹ کیسے، آپ کو یاد ہو، مطلب آپ نے اس تصویر کو بڑے غور سے کیا کیا؟ جج کیا، اسے دیکھا۔ یہ والا جو دیکھنا ہے یہ حرام ہے۔ بندہ جب دیکھتا ہے تصویر ذہن میں۔ اب جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس نے ماہ مبارک رمضان میں پیٹ کو بھوکا رکھا اور جب افطاری پہ گیا تو دال روٹی بھی مزہ دے رہی ہے، پورا دن بھوکا تھا نا، اب افطاری پہ گیا، کھجور بھی کھائے گا مزہ آئے گا، پکوڑا روٹی بھی دے دو تو مزہ آئے گا، کیونکہ بھوک ہے، پیٹ کو کھانا چاہیے۔ اب جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی شادی بھلے سادہ سے سادہ خاتون سے بھی ہو جائے، ہاں بہت زیادہ حسین بھی نہ ہو، نارمل سے نارمل چہرے سے بھی ہو جائے، یہ جب گھونگھٹ اٹھائے گا اس کے لیے اپنی بیوی کائنات کی تمام عورتوں سے خوبصورت ہوگی۔ یہ سکون کے ساتھ رہے گا نا۔ اب خدا کہتا میں نے ایسے میاں بیویوں کو کیا دیا ہے؟ سکون دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عیاشی کر کے مزے لے رہے ہیں، تو مزہ نہیں لیتا، تو خود کو بے سکون بناتا ہے۔ کیونکہ بندہ کتنی بھی عیاشی کرتا ہے نا، کہتا ہے حل من مزید، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ اسے دنیا کی کوئی چیز راضی نہیں کرتی۔ اب بندے کے جیب میں پیسے ہو نا، ابھی نواب شاہ کی کس ہوٹل پہ سب سے اچھا کھانا ملتا ہے، بھائی چلو یہاں چلتے ہیں، 7-8 ہزار کا خرچہ ہوگا، بہت اچھا کھانا ہے، ایک بار کھائے گا، دوبارہ کھائے گا، کہ یار اس سے بہتر نہیں ہے، تیسری بار بولے گا۔ مطلب دنیا کا کوئی بھی عیش، کوئی بھی نشہ تجھے ہمیشہ کے لیے راضی نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا نشائی ہو نا، ایک گلاس نشہ دلائے گا، اگلی بار بولے گا ایک سے نشہ نہیں چڑھ رہا، زیادہ پیے گا، زیادہ پیے گا، زیادہ پیے گا، نشہ ہوگا ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی چیز تجھے ابدی مزہ نہیں دیتی، لیکن قرآن کہتا ہے من ثقلت موازینہ، جو قیامت کے دن آئے، بھاری بھرکم وزن لے کر آئے، وزن لے کر آئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہاں پہ اسے وہ عیش کراؤں گا جس عیش میں یہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی عیش ہمیں راضی نہیں کرتا، لیکن آخرت میں جو خدا عیش دے گا، مطلب ایک ایسا عیش ہوگا جس سے بندہ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ تو تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، خلقت کے مقصد کو جب سمجھ لو گے تو دنیا میں بھی مزہ آئے گا، آخرت میں مزہ آئے گا۔ سب بات بڑے محمد و آل محمد